اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ اللہ اگر چاہے تو جس سے چاہے اللہ تعالیٰ گویائی عطا کرے، جیسا کہ انسانی اعضاء کو اللہ تعالیٰ نطق عطا فرمائے گا۔ وَالسُّؤَالُ لِتَوْبِيخِ الْكَفَرَةِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کیوں پوچھیں گے؟ یہ کافروں کو ڈانٹنے کے لیے، لِعِلْمِهِ تعالی، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاننے کے باوجود کہ یہ جہنم فل ہوئی یا نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے، اس کے باوجود کیوں پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی کافروں کو ڈرانے کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی جائیں گی متقین کے، اللہ کے عذاب سے جو ڈرنے والے ہیں، اللہ کی جو اطاعت کرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ پر جو ایمان لائے اس کے احکام پر عمل کرتے رہے، ان کے قریب کر دی جائیں گی جنت۔ غیر بعید، اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوں گی۔ غیر کو نصب آیا ظرف کی بنیاد پر، ای مکانن، یعنی ایسی جگہ جنت رکھ دی جائیں گی، قریب کر دی جائیں گی جو جگہ دور نہیں ہوں گی، یہ حال کی بنیاد پر ہے۔ اور اس کو جو مذکر لائے غیر بعید، لأنہ علی زینت المصدر، کیونکہ مصدر کے وزن پر ہے، جیسا کہ سلیل مصدر ہے، اور مصادر میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہے۔ مصدر صفت بن سکتا ہے مذکر کی بھی اور مؤنث کی، یا موصوف محذوف ہے، ای شیئا غیر بعید، اس کے معنی ہے تاکید کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اور تاکید، اضلاف کے معنی خود قریب کرنا۔ جنت قریب کر دی گئی متقین کے، اس حال میں کہ وہ جنت دور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تاکید کرنا ہے۔ ہوا قریب غیر بعید، عزیز غیر ذلیل، جیسا کہ کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے، دور نہیں ہے، وہ عزیز ہے یعنی عزت والا ہے، ذلیل نہیں ہے۔ ھذا، یہ مبتدا ہے، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، حفیظ، جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ھذا مبتدا ہے اور یہ اشارہ ہے ثواب کی طرف، یعنی یہ جو ثواب جنت کا دیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لکل اواب، ہر اواب کے لیے، رجاعین الی ذکر اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو ذکر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ خبر ہے ھذا کی، حفیظ، اے حافظ، یہ کس کے لیے؟ اواب اور حفیظ کے لیے، جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں من حافظ علی 4 رکعات، جو 4 رکعتوں کی حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا دن کے شروع میں، وہ اواب ہوگا اور حفیظ ہوگا۔ جو دن کے شروع میں آغاز میں 4 رکعت پڑھے گا وہ اواب اور حفیظ ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا وعدہ، یعنی جو دن کے آغاز میں، یعنی جو فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کے 2 سنت جو فرض، اس کی طرف اشارہ ہے۔ من خشی الرحمن، یعنی وہ شخص جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، اس حال میں کہ وہ غائب ہے، یعنی رحمان کو دیکھا نہیں، رحمان کو دیکھے بغیر رحمان سے ڈر رہا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے دل کو لے کر آئے گا، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ من، یہ مجرور محل ہے، محل مجرور ہے، بدل ہے اواب سے، ہر اس شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے جو اواب ہے، حفیظ ہے۔ کون ہے وہ بتا رہے ہیں، من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے، یا یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اس کی خبر ہے آگے، ادخلوها، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ من جمع کے معنی میں ہے، خشی الرحمن، وہ شخص جو رحمان سے ڈرتا ہے، رحمان کے معنی خوب رحم کرنے والا، تو اس میں بندے کی یہ صفت بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود اس سے ڈر رہا ہوں۔ تو یعنی خشیت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، اللہ کی رحمت معلوم ہے اس کو کہ اللہ خوب رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار۔ اللہ
الخشیہ، خشیت کیا ہے یہ بتانے پہ، انزعاج القلب عند ذکر الخطیئہ، وقرین بالخشیت اسمہ الدال علی سعة رحمت الثناء البلیغ علی الخاشی وهو خشیته مع علم انه الواسع الرحمہ كما اثنى علیہ بانه خاش مع ان المخشی منه غائب۔ خشیت کہتے ہیں دل کا سکڑ جہاں گناہ کی یاد کے وقت، اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لایا گیا، ذکر کیا گیا جو اللہ کی بہت زیادہ گشادہ رحمت پر دلالت کرتا ہے، رحمان پر، یعنی خوب رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والے سے جو ڈرے۔ تو یہ کیوں لے گیا رحمان؟ للثناء البلیغ، اچھی تعریف کریں پہ، بلیغ جامع تعریف کی جا رہی ہے کس کی؟ علی الخاشی، اللہ سے ڈرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ خشیت ہو، اور وہ اس کا ڈرنا ہے، یعنی بندے کا ڈرنا ہے، مع علمی، اس کے جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت گشادہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی یہ بھی تعریف کیا کہ بندہ ڈر رہا ہے، حالانکہ جس عذاب سے وہ ڈر رہا ہے وہ غائب ہے، عذاب کو دیکھا نہیں، دیکھے بغیر ڈر رہا ہے، بالغیب، اس حال میں کہ غائب ہے، یعنی مفعول حال، یہ حال ہے، مفعول سے بر ہے۔ الرحمن ذو الحال، یہ حال ہے بر ہے۔ وہو غائب، او صفت، یہ صفت ہے خشیہ، خشیہ کے مصدر کی، یعنی خشیتاً ملتبستاً بالغیب، ایسا ڈرنا جو غیب کے ساتھ ملا ہوا ہے، حیث خشیہ، اس حیثیت سے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرا، وہو غائب، جبکہ وہ عذاب غائب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا اغلق الباب وارخى الستر، یعنی بندہ ڈرا اس وقت بھی جب دروازے کو بند کر لیا، وارخى الستر، اور پردے کو چھوڑ دیا، یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے کے باوجود بھی گناہ سے رکا، تو اس کی تعریف ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا اللہ کی بارگاہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وقیلا، تو اب اس میں ذکر قلبی کی طرف اشارہ ہے، ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا، یعنی دل سے مائل ہونا یہ کمال ہے، یعنی دل بندے کا ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہے، متوجہ رہے۔ وقیلا، کہا گیا کہ بسریرۃ مرضیہ وعقیدۃ صحیحہ، یعنی پاک باطن اور پاک عقیدہ لے کر آیا، عقیدہ بھی صحیح ہو، دل پاکیزہ اس کا۔ ادخلوها، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی تم اس حال میں کہ تم محفوظ ہو گئے ہو نعمتوں کے زوال سے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور عذاب کے نازل ہونے سے تم محفوظ ہو۔ ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشہ کا دن ہے۔ ای یوم تقدیر الخلود، یعنی ہمیشگی جس دن مقرر کر دی گئی، اس دن کا یہ موقع ہے۔ کقولہ فادخلوها خالدین، بس تم اس میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں جس میں جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید ہے، اس کے علاوہ بھی اور اضافہ، ای علی ما یشتہون، یعنی اس چیز پر اضافہ ہے ان کے لیے جو وہ خواہش کریں گے۔ والجمہور علی انہ رؤیت اللہ تعالیٰ، جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، بغیر کیف کے، کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، کیسا دیدار کرائیں گے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی وقت معلوم ہوا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، قبل قومی کا، اور ہم نے ان سے پہلے، یعنی آپ کی قوم سے پہلے کتنے ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ من القرون الذین کذبوا رسلهم، ان امتوں میں سے جو ان کے رسولوں کو جھٹلا دی۔ ہم اشد منہم، وہ قومیں جو گزر چکی ہیں جو رسولوں کو جھٹلا دی، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ ان کفار قریش، آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور تھے لوگ، بطشن، پکڑ کے حساب سے۔ فنقبوا فخرقوا فی البلاد، بس وہ شہروں کا طواف کیے، دورہ کیے۔ وطوافوا، والتنقیب، تنقیب کہتے ہیں تنقیر عن الامر، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، طلب کرنا۔ فا کو داخل کیا گیا تذبیب کی وجہ سے، جیسا کہ عن قولی ہم اشد منہم بطشن کا سبب بتا رہے ہیں،
ای شدت و بطشہم، یعنی ان کی طاقت، ان کی قوت ان کو قادر بنا دی تھی تحقیق کرنے پر، یعنی پوری دنیا پھر کر دیکھ لیے لوگ۔ ویجوز، اور جائز ہے کہ یہ بھی مراد ہو، یرادہ فنقب اہل مکہ، بس اہل مکہ سفر کی، چھان بین کی اپنے اسفار میں اور اپنی سیر میں، اپنے سفر میں، فی بلاد القرون، گزری ہوئی امتوں کے شہروں کو جا کے دیکھے لوگ۔ فہل رأو، بس کیا وہ دیکھیں ان کا کوئی ٹھکانہ، ان کے لیے کوئی نجات کا مقام، حتیٰ یؤمل مثلہ، یہاں تک کہ ان کو امید مل جائے اس جیسی کہ ان کے لیے، یعنی گزری ہوئی امتیں، طاقتور امتیں جب اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دی تو اللہ ان کو عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دی، ان کا نام و نشان نہ رہا۔ تو کیا یہ لوگ کفار مکہ اپنے سفر کے دوران نہیں دیکھے ان کے بستیوں کا حال؟ ان کا کوئی ٹھکانہ، نام و نشان نہیں ہے، ان کا پناہ کا کوئی مقام نہیں ملا ان کو، تو ان کو کیسے ملے گا؟ یہ لوگ تو، یہ کفار مکہ تو ان سے کم طاقتور ہے، ان کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ طاقتور نہیں ٹک سکے تو کمزور اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے؟ اللہ کے عذاب کی شدت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا، عذاب الہی کا پوری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ انسانی عقل، انسانی طاقت، انسانی ٹیکنالوجی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک حق اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو استغفار کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور استغفار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ فَنَقَّبُوا عَلَى الْأَمْرِ، اور اس پر اسی معنی پر دلالت کرتی ہے ان کی قرأت جو لوگ یہ پڑھے، فَنَقَّبُوا عَلَى الْأَمْرِ، کیا یہ لوگ اس معاملے کی چھان بین کیے، حل من محیص، کیا اللہ کے عذاب سے پناہ لینے کا کوئی مقام ہے؟ اللہ کا عذاب آئے تو کوئی چیز کہیں بھی انسان کو پناہ نہیں مل سکتی، او من الموت، یا موت سے کوئی چھٹکارے کا مقام ہے؟ چھٹکارے کا مقام نہیں، موت سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا انسان۔ ان فی ذالک، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین کو بیان کرنے کے بعد انسان کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان ذالک، بے شک اس میں جس کا ذکر کیا گیا، لذکرا، نصیحت ہے، تذکرۃ، تذکرہ ہے، اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل ہو۔ دل کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرمایا، قلب منیب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر یہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کے ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جس کا دل زندہ ہے، واعٍ، ایسا دل جو یاد کرنے والا ہے، لِأَنَّ مَن لَا يَعِي قَلْبُهُ، کیونکہ وہ شخص جس کا دل یاد نہیں رکھتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، گویا کہ اس کا دل ہی نہیں ہے۔ او القى السمع، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، یا اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اپنی سماعت کو ڈال دیا، کیا مطلب؟ جو غور سے سننا چاہ رہا ہے، سننے والے کے لیے نصیحت۔ دل اگر نہیں ہے اتنا صلاحیت والا تو کم از کم سماعت، کان تو سننے والے ہو۔ اللہ اکبر، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ حاضر ہو۔ یعنی نصیحت کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نصیحت کا اثر اس شخص پر ہوگا جس کا دل زندہ ہے، یا اس شخص پر ہوگا جو غور سے سننا چاہ رہا ہے، سن کر عمل کرنا چاہتا ہے۔